بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یا راستوں سے موذی چیزوں کو ہٹا دینا، اس کو صاف کر دینا۔ اس دنیاوی زندگی میں انسان جب چلتا پھرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، چلنے پھرنے کے لیے اسے راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اس کا یہ چلنا پھرنا چاہے قدموں پر ہو یا کسی سواری پر ہو۔ تو بعض دفعہ چلتے پھرتے انسان کو راستے میں کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جن سے آنے جانے والوں کو، جو راستے پر چلتے پھرتے ہیں، ان کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ کوئی گندی چیز ہو، بدبودار ہو، راستے پر پڑی ہے، یا کوئی کانٹے دار چیز ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے انسان سلپ کھا جائے، پھسل جائے، گر جائے پھسل کر۔ المہم کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی قسم کی چیز ہو، اگر راستے میں وہ چیز پڑھی ہے اور پائی جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ آتے جاتے لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ایک کنارے کر دینا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں وصیت کی، اور مختلف احادیث میں اس عمل کی فضیلت اور مقام مرتبہ کیا ہے بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، علمنی شیئا ینفعنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسی چیز کی تعلیم دیں، کسی ایسی چیز کی تعلیم دیں، ینفعنی، جو مجھے فائدہ ملے جس سے، اور میرے لیے کیا ہے باعث نفع ہو۔ یا رسول اللہ علمنی شیئا ینفعنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کسی ایسی چیز کی تعلیم دیں، مجھے بتائیں، مجھے سکھائیں، ینفعنی، جو میرے لیے فائدے مند ہو۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اسے یہ وصیت نصیحت کی، اعزل الاذی عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو۔ اعزل الاذی عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو کیا ہے ہٹا دو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی المسلمین، میں نے ایک آدمی کو جنت میں کروٹیں لیتے ہوئے دیکھا، یعنی جنت میں آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا ایک آدمی کو۔ اور کس لیے وہ جنت میں داخل کیا گیا؟ آپ نے فرمایا فی شجرۃ قطعها،
اس نے ایک درخت کو کیا ہے کاٹ دیا، نکال دیا کاٹ کر، وہ ایسا درخت جو آتے جاتے ہوئے مسلمانوں کو راستے پر کیا ہے دشواری ہو رہی تھی، یعنی وہ راستہ، وہ درخت بڑا ہو چکا تھا اور راستے پر آ چکا تھا، آتے جاتے لوگوں کو، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اس نے اس درخت کو کاٹ دیا اور راستے پر آنے جانے میں جو دشواری پریشانی ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی مسلمانوں کو، وہ تکلیف ختم ہو گئی، وہ دشواری اور مشکل ختم ہو گئی۔ صرف اس نیکی، یعنی اس نے اس درخت کو کاٹ دیا، راستہ کی صفائی کی، راستہ کو ہموار کیا، اس نیکی کی بنا پر اسے جنت میں داخل کیا گیا، اور جنت میں کیا ہے کروٹیں بدل رہا ہے، یعنی جنت میں آرام کی زندگی کیا ہے بسر کر رہا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے حضرات اس حدیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر، کیونکہ حضرت ابو برزہ نے کیا پوچھا اللہ کے رسول سے، کہا اے اللہ کے رسول علمنی شیئا ینفعنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی چیز بتائیے ینفعنی جو میرے لیے نفع ہو، جس میں فائدہ ہو میرے لیے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اسے، اعزل الاذى عن طریق المسلمین، تم راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو یا ہٹا دیا کرو۔ غور کریے، اچھے سے ہم غور کریں کہ صحابہ رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی بات کی تعلیم دیں، ایسا عمل بتا دیں جس سے میرا فائدہ ہو، جس سے میرا فائدہ ہو، میرے درجات بلند ہوں۔ آپ نے انہیں کیا بتایا کہ اعزل الاذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تم تکلیف دہ چیزوں کو کیا ہے ہٹا دو، جس میں تمہیں پریشانی ہو، ایسی چیزوں کو کیا ہے تم ہٹا دو۔ یعنی یہ ایک ایسا اہم عمل ہے کہ جس پر اگر ہم نے عمل کیا اور اس ہدایت کو ہم نے قبول کیا، عملی زندگی میں ہم نے لے آیا، تو ہمارا اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ اور کس قسم کا فائدہ، اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی، جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، جنت میں مزے لے رہا ہے۔ اس کی نیکی کیا تھی کہ اس نے ایک راستے سے ایک درخت کو کاٹ کر کے نکال دیا، کیونکہ اس درخت کے بنا پر لوگوں کو آنے جانے میں اس راستے پر کیا ہے تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت اور اس وصیت پر کیا ہے اللہ مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو کیا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم نیکی ہے اور بہت ہی اہم عمل ہے۔ اگر بندہ آتے جاتے چلتے پھرتے تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے کیا ہے ہٹا دے اور کنارے کر دے، اور جیسے کہ میں نے کہا اور آپ کو بتایا کہ راستے پر مختلف قسم کی چیزیں بسا اوقات پائی جاتی ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ درخت ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہ درخت ہے، کوئی کانٹا ہو سکتا ہے، کانٹے دار چیز ہو سکتی ہے۔ ہم چلتے پھرتے بہت دیکھتے ہیں، گاڑی چلاتے وقت دیکھتے ہیں، روڈ پر بسا اوقات دیکھتے ہیں، روڈ کے کنارے دیکھتے ہیں جب ہم پیدل چل رہے ہیں کہ کہیں پر شیشے پائے جاتے ہیں۔ کوئی مشروب، اس کی بوتل تھی، اس کی شیشی تھی، ٹوٹ گئی راستے پر اور اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ٹکڑے چلتے پھرتے لوگوں کو چبھ سکتا ہے، تکلیف ہوگی۔ گاڑی گزر رہی ہے، گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہو سکتا ہے، اور بھی کچھ تکلیف کسی کو پہنچ سکتی ہے اس سے۔
اگر آپ نے ایسا دیکھ لیا تو ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ ہم حسب استطاعت، حسب قوت اس شیشے کے یا بوتل کے ٹکڑے کو کیا ہے ہٹانے کی، ایک کنارے کرنے کی کیا ہے کوشش کریں. ایسے ہی اسے دیکھتے ہوئے نہ گزر جائیں، بلکہ اگر آپ رک کر کے اسے ہٹا سکتے ہیں، کنارے کر سکتے ہیں راستے سے، تو ایسا عمل ہمیں کیا ہے ضرور کرنا چاہیے. راستے پر چلتے پھرتے کچھ ایسی چیزیں گر جاتی ہیں، پڑی رہ جاتی ہیں کہ اگر کوئی اور گزرے پیدل یا گاڑی سے تو وہ سلپ کھا جائے گا. موز کا چھلکا ہے یا کوئی اور چیز ہے، پیٹرول، آئل وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی کہ اگر انسان کا قدم اس پر آ جائے یا گاڑی آ جائے تو سلپ ہو سکتی ہے. اگر ہم نے ایسے دیکھ لیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایک کنارے کر دیں، اس کی صفائی کر دیں جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہمارے اندر طاقت ہے. اگر ہمارے اندر طاقت نہیں تو کسی اور کو بتا دیں، یا اس شہر، اس محلے میں جو اس قسم کے معاملات سے نپٹنے کے لیے ذمہ دار ہیں، ادارے ہیں، ان کو اطلاع کر دی جائے کہ ہاں فلاں جگہ بڑی مقدار میں فلاں چیز جو ہے گری ہوئی ہے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی، گاڑیاں سلپ کھا جائیں گی. ہم فوری طور پر اطلاع کریں، خاموش نہ رہ جائیں دیکھ کر کے، کیونکہ ایک ایسی نیکی ہے اور ایسی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا ینفعنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسی بات کی تعلیم دیں جس سے میرا فائدہ ہو، نفع ہو، تو آپ نے کہا اعزل الاذی عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستوں پر جو تکلیف دہ چیزیں پائی جاتی ہیں تم ان کو ہٹا دو، ان کو کیا ہے کنارے کر دو. حضرات، راستوں پر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، ایک کنارے کر دینا، یہ جیسے کہ بتایا گیا کہ ایک عظیم نیکی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان 70 یا کچھ اور زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی 70 یا کچھ زیادہ شاخیں ہیں. اعلیہا، سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ ایمان کی قول لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجہ ایمان کی شاخوں میں سے، یا سب سے ادنا شاخ یہ ہے ایمان کی إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستوں پر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اسے کیا ہے کنارے کر دینا. یہ سب سے ادنا چیز ہے، یہ سب سے ادنا درجہ ایمان، یہ سب سے ادنا شاخ ہے. اگر سب سے اعلیٰ شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ ہے تو ادھر اس بات کو بھی ہمیں سمجھ لینا ہے کہ سب سے ادنا شاخ ایمان کی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. تو گویا کہ ایمان کی 70 اور کچھ شاخوں میں سے ایک اہم شاخ کیا ہے؟ راستوں پر سے تکلیف دہ چیزوں کو کیا ہے ہٹا دینا. تو اس سے یہی بات ثابت ہوئی کہ ایک عظیم نیکی، ایسی نیکی، ایسا عمل ہے جو کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہ صدقے کی بھی ایک قسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر دن کیا ہے صدقہ ہے. انسان کے جسم میں جو جوڑ پائے جاتے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے ہر دن اسے کیا ہے صدقہ دینا ہے. لیکن یہ صدقہ کیا صرف نقدی
پیسوں کی شکل میں دیا جائے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تعدل بین اثنین صدقہ، تم دو لوگوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو تو یہ صدقہ ہے۔ تعین الرجل فی دابتہ، ایک آدمی کی تم مدد کر لو سواری کے معاملے میں، کہ کچھ وزن کوئی بوجھ اٹھا کر سواری پر ڈالنا چاہتا ہے تو تم اپنا ہاتھ لگا دو، اس میں اس کی مدد کر دو، اس وزن یا اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے، سواری پر لادنے کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، مسجد کی طرف جاتے ہو تو ہر قدم پر تمہیں کیا ہے؟ صدقے کا اجر ثواب ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے پر سے تم اذا کو ہٹا دو، اذا یعنی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو گویا کہ راستے پر سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، جس طرح یہ ایمان کا حصہ یا ایمان کی ایک شاخ ہے، اسی طرح تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اس پر کیا ہے؟ صدقے کا اجر و ثواب بھی ہے۔ المہم حضرات، یہ ایک عظیم نیکی جس کی وصیت، جس کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ورنہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ ہم خود راستے پر جو ہے گندگی پھیلائیں اور تکلیف دہ چیزوں کو قصداً راستے پر چھوڑ دیں، جس سے لوگوں کو آتے جاتے تکلیف پہنچے گی، تو یہ ایک بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، تو انہوں نے بہت ہی بڑا جو ہے گناہ اور بہتان کا کیا ہے؟ بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو لوگوں کو تکلیف دینے سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچائے، اور ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔